کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی بک اردو لازمی، اس کا 4تھا سبق چل رہا ہے، رشتہ ناتا۔ آپ کے سامنے بک کا صفحہ نمبر 33 کھلا ہوا ہے، دیکھیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا، جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت یہ بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد رشتہ داروں اور بزرگوں کی اہمیت کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ دیکھیں، خدا تمہیں جن کے درمیان بھیجتا ہے وہ تمہارے ذمہ دار بن جاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، معاشرے میں اعلیٰ مقام بھی دلواتے ہیں۔ ان کی تعظیم اور خدمت تمہارا فرض ہے۔ یہ رشتہ دار تمہارے بزرگ بھی ہیں۔ بزرگی کا پہلا درجہ ویسے تو خدا کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس کائنات کی تخلیق کی اور دنیا کو بھی بنایا۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری تمام ضروریات اور جو لوازمات ہیں، اس سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے۔ یہ خدا کی بے شمار نعمتیں ہیں جو دنیا میں ہمیں حاصل ہیں۔ اس وجہ سے عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے، اور اللہ کی ایک طرح سے کہوں گا کہ اصل جو فرض ہے، وہ سب سے پہلا فرض وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دیکھیے گا آگے ہم چل رہے ہیں۔ دوسرا مرتبہ نشان اس طرح کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا اور ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکی ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت و آرام ہے۔ یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد رشتہ داروں اور بزرگوں کی اہمیت کو مثالوں سے اور مختلف باتوں سے واضح کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے بھی کہا کہ بزرگی کا پہلا درجہ خدا کو حاصل ہے، دوسرا درجہ ماں باپ کو حاصل ہے۔ یہ ہمیں دنیا میں لانے کا باعث ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم بے جان سے جاندار ہستی بنتے ہیں، اندھیرے سے اجالے میں آتے ہیں۔ ماں باپ ہی پرورش، تعظیم اور تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آدمی سے انسان بناتے ہیں، کردار سازی کرتے ہیں، اچھا انسان بناتے ہیں۔ ہمارے ظاہر کی جو ہمارا ظاہر ہے اور جو ہمارا باطن ہے، اس کی بہترین نشو و نما اس کو ممکن بناتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی جتنی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے کم ہے۔ ان کی اطاعت، ان کا حکم پورا کرنا، ان کی پیروی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ ان کی باتوں اور کاموں میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آرام و سکون ان کی بات مانیں گے تو خدا کی طرف سے ہمیں آرام و سکون حاصل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کو خوش کرنے سے خود اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کاموں میں اطاعت اور پابندی چاہتے ہیں جو دین و دنیا دونوں کے لیے آرام اور چین کا سبب بنے۔ آگے دیکھیں،
نشان میں نے لگا دیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے پڑھیں گے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے اور صاحب اقبال ہوتے ہیں، وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے بروشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ تو یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ جو لڑکے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی بھی اطاعت اور جو فرما برداری ہے اس میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ جب وہ ماں باپ کا کہنا مان رہا ہے جو کہ سامنے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے جو ہمیں نظر نہیں آتا، تو پھر اس کی نعمتیں، اس کی مدد بھی پھر ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ تو ہم اگر ماں باپ کا کہنا مان رہے ہوتے تو پھر در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں وہ معاشرے میں عزت، شہرت اور بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور جو لوگ والدین کی حکم عدولی اور نافرمانی کرتے ہیں ان کو برے مقام ملتے ہیں۔ حقیقت اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، جو ان کو معاشرے میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ایسے نافرمان اولادوں کی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی جو تباہال اور مقام پستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیں، صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ، ٹھیک ہے، بک میں پڑھا جا رہا ہے، صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نامعلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو، اور جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کیا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ مجھے لگ رہا ہے شاید ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کی جو تشریح ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔